بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے جو سوالات ہیں میں قبلہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ کے سوالات کثیر تعداد میں ہیں. جلدی ہم سوالات کو لیتے ہیں اور جوابات سے ہم سب مستفیض ہوتے ہیں. آغا اجازت ہے؟ بسم اللہ. آئیے دیکھتے ہیں. پہلا سوال جو ہے وہ ہے کانپور سے عابد حسین کا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے، میرے ہاتھ میں کسی بھی طرح کی کوئی رنگ نہیں رہتی، یعنی انگوٹھی نہیں رہتی ہے، اور اگر پہنتا ہوں تو پریشانی آ جاتی ہے. تو آغا اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے یا صرف یہ وہم ہے؟ دیکھیے، عقیق اور فیروز کی انگوٹھیوں کے لیے تاکید کی گئی ہے، مستحب اور ثواب قرار دیا گیا ہے. یقینی طور پر اگر عقیق اور فیروزے کی انگوٹھیاں انسان کے ہاتھ میں ہے جو کہ ہماری پہچان ہے، تو اس سے صرف فائدہ ہوتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا. دعائیں قبول ہوتی ہیں جس کے ہاتھ میں عقیق اور فیروزے کی انگوٹھیاں ہوتی ہیں. لہٰذا یہ ایک وہم اور خیال ہے کہ کوئی اس سے تکلیف ہوتی ہے. باقی دوسرے سارے پتھر اور نگ اور جو کچھ ہیں اس کے بارے میں انسان کو تحقیق کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے صحیح ہیں یا نہیں ہے، جو بھی پہننا ہے. لیکن عقیق اور فیروزے کا نگ اس کو پہننا چاہیے اور اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس سے پریشانیاں وغیرہ وہم ہے کہ آتی ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام پری خان ہے، میں کانپور سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے نان مسلم لڑکے سے محبت ہو گئی ہے اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. کیسے کر سکتی ہوں؟ کہ کیسے اسے مسلمان بناؤں اور کیسے نکاح ہوگا؟ نکاح جائز ہوگا ناجائز ہوگا؟ آپ فرمائیے. اسلام میں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ کفو ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے. اگر مسلمان ہے تو مسلمان سے شادی کرنی چاہیے. نان مسلم ہے تو اگر وہ اسلام کو قبول کرتا ہے تو نکاح ہو سکتا ہے جی. اور اگر اسلام قبول نہیں کر سکتا تو کوئی صورت نہیں نکاح کی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. ہم کو آپ سے شکایت ہے، آپ کی شکایت سر آنکھوں پر. آپ نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا. سوال کا جواب میں دیتا ہی نہیں ہوں، سوال میں ریپیٹ کرتا ہوں اور علماء جواب دیتے ہیں. آپ کا سوال آیا ہوگا اگر تو ضرور پیش کیا گیا ہوگا، اور نہیں آیا ہے تو اب آیا ہے. آپ کا شکایت کا ازالہ آج ہم کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آپ کا سوال کیا ہے. ہر ایپیسوڈ دیکھتا ہوں اور روز سوچتا ہوں آج ہمارا جواب آئے گا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا. بہت امید سے ہم نے سوال بھیجا تھا اور آپ نے کہا ہے کہ کوئی ایسے ہی سوال نہیں جو ہم لیتے نہیں ہیں. تو بہرحال میرا سوال اب تک نہیں آیا ہے. واپس ہم سوال بھیج رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارے شوہر ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. پہلی بیوی کا کہنا مانتے ہیں، ہمارے پاس رکتے نہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، خرچہ بھی دیتے ہیں، لیکن راتوں کو رکتے نہیں، دن میں بھی اس سے چھپ کے آتے ہیں. بچے روز روتے ہیں، ان کو روتا دیکھتے ہیں، لیکن وہ ایک رات بھی نہیں رکتے. ہماری بالکل قدر نہیں ہے اور ہم بہت پریشان ہیں. اور اس کا کیا جواب ہے شریعت کی روشنی میں؟ آپ ضرور دیجئے. آگے فرما رہی ہیں ہماری بہن، پہلی بیوی کی بات مانتے ہیں، اگر ایسے میں ہم ان کو چھوڑ کے بچوں کے ساتھ الگ رہنا چاہیں تو کیا ہم رہ سکتے ہیں؟ اور ہمارے شوہر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح تکلیف میں رہیں، کہیں الگ جا کے نہ رہیں، اور اتنی تکلیف میں ہم ہیں کہ ہم سہ نہیں پا رہے ہیں. بہت مہربانی ہوگی آپ کی، ہم کو اس سوال کا جواب ضرور دیجیے. آقا کی خدمت میں آپ کا سوال پیش کر دیا میں نے. جی آقا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت آئے اور آپ کی پریشانیاں حل ہوں. اور یقیناً یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جب تک انسان سامنے نہیں ہو تو جواب نہیں دیا جا سکتا. آپ برائے کرم اپنے علاقے کے عالم دین سے یا وہاں کے بزرگوں سے رابطہ کر کے اس مسئلے کو حل کریں. جی. اور جہاں تک سوال یہ ہے کہ آپ الگ گھر لے کے رہ سکتی ہیں، اگر آپ اس خرچ کو برداشت کر سکتی ہیں اور آپ واقعاً ان بچوں کو چلا سکتی ہیں، رکھ سکتی ہیں، تو آپ الگ رہیے. اور شوہر سے پھر آپ کا کوئی خرچ لینے کی کوئی وہ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ شوہر سے الگ خود ہو رہی ہیں. آپ الگ بچوں کی تربیت کے لیے اور اپنے آرام کے لیے اگر رہنا چاہیں تو رہ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شوہر اگر آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اسی گھر میں رہنا ہے تو آپ کو اسی گھر میں رہنا پڑے گا، بشرطے کہ شوہر آپ پر ظلم نہ کرے
اور شوہر آپ کے حقوق ادا کرے. میں نے عرض کیا کہ یہ دو طرفہ بات ہے, جب تک دوسری طرف کی بات نہ سنی جائے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مسائل زندگی ٹیم میں my name is Ali Rizvi from Canberra, Australia. I want my 5-year-old daughter to start having Quran classes online since there is no facility here in Canberra. Can you please respond to this question through a written message on WhatsApp? Sometimes we miss the program on Win TV due to time frames or internet connection. Mashallah, the program is very informative. Inshallah, you will continue to broadcast for many years into the future. بہت شکریہ علی رضوی. جہاں تک کہ واٹس ایپ کے ذریعے سوال کا جواب دینے کا تعلق ہے, ہم ایڈمن کی طرف آپ کا سوال ضرور بھیج دیں گے. اگر ممکن ہوا تو آپ کو اس کا سوال کا جواب دیں گے, ورنہ یہاں یہ آپ کا جواب دیا جا رہا ہے. قرآن کی کلاسز جہاں تک کے ہیں تو چینل ون پہ بھی یہ کلاسز بلکہ تعلیم قرآن کا درس ہوتا ہے, اور دوسری بھی آپ نیٹ پہ جائیے, گوگل پہ جائیے, اس میں کافی اس طرح کی کلاسز ہیں اور اس طرح کی تعلیم قرآن کے سلسلے ہیں. آپ رجوع کیجئے, اور اس کے ساتھ ہی اگر یہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں تو چینل ون کی آفس سے رجوع کیجئے. یہاں سی ڈیز اور کتاب دستیاب ہے جس سے بہت آسانی سے قرآن سیکھا جا سکتا ہے, اور یقیناً آسٹریلیا میں بھی اس قسم کی تنظیمیں یقیناً ہوں گی. آپ ان سے بھی رجوع کیجئے, لیکن قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو ضرور دلائیے. آغا آپ کیا فرماتے ہیں؟ بے شک آج اس ترقی پذیر دنیا میں خصوصاً انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنا آگے بڑھ چکی ہے جی کہ کوئی مشکل نہیں ہے, نیٹ پر اور گوگل پہ سرچ کرنے سے مل جائے گا. اور جہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں مغربی دنیا میں تقریباً ہر جگہ ایسے ادارے ہیں جی کہ جہاں پر یہ تعلیم دستیاب ہیں, جی اور مشقت ہے, زحمت ہے اس کو حاصل کرنے میں, لیکن دستیاب ہے. آپ وہاں پہ رجوع کریں انشاءاللہ. اور بہت اچھی بات ہے, بہت ضروری ہے کہ قرآن کی تعلیمات اپنے بچوں کو دی جائیں. جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. یہ اٹاوا سے نام نہیں لکھا ہے لیکن کئی سوالات ہیں, ان کے 3 سوالات ہیں, میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سوالات. بسم اللہ. خمس کا پیسہ کوئی انسان اپنی بھابھی جو کہ کافی غریب ہیں انہیں دے سکتا ہے بغیر بتائے؟ سہم امام سے نہیں دے سکتا. سہم سادات سے اگر سید ہیں تو بغیر بتائے بھی دے سکتا ہے. آغا سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ مستحق کو سہم سادات خود بھی دے سکتا ہے. بہت شکریہ. اگر کوئی شخص کسی سے زبردستی نکاح پڑھوا لے بنا لڑکی کے مرضی سے, اور زبردستی سے اور لڑکی نے قبول نہیں کیا ہو, کہ ایسے بھی اس نے ہاں بھی نہیں کہا ہو اور ہوں بھی نہیں کی ہو, تو کیا نکاح جائز ہے؟ نکاح باطل ہوا ہی نہیں. جب ایک طرف نکاح دونوں طرف سے ہوتا ہے, جب دوسری طرف راضی بھی نہیں ہے, خبر بھی نہیں ہے, تو نکاح باطل ہے, صحیح نہیں ہے. آگے سوال ہے ان کا, اور اگر وہ لڑکی دوسرا نکاح کرے اپنے اور اپنے گھر والوں کی مرضی کے ساتھ بنا وہ پہلے نکاح سے طلاق لیے ہوئے, تو کیا دوسرا نکاح صحیح ہوگا؟ پہلا نکاح ہوا ہی نہیں کہ طلاق کی ضرورت ہو, دوسرا نکاح ہی صحیح ہوگا. جی وہ پہلا ہی نکاح ہوگا. وہ پہلا نکاح ہوگا. جی آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہ سلام علیکم. علیکم السلام. Respected organizers, Win channel is doing excellent services towards humanity. May Allah steer the channel to greater heights in serving the mankind and achieve its goals and objectives. Ameen. You are requested to answer the following questions. ان کے سوالات ہیں. Islamic tenets mostly are based on scientific way of life. Islam permits marriages with first cousins. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں اپنے خالہ زاد, مامو زاد, چچا زاد, پھوپھی زاد, بھائی بہنوں سے شادی یعنی جو ہے جائز ہے. لیکن آج سائنس کہتی ہے کہ یہ اس طرح کے جو بچے ان سے پیدا ہوتے ہیں وہ مینٹلی ویک ہوتے ہیں, اور تو کیا اس طرح کی شادی کرنا صحیح ہے؟ اگر آج کی اس دنیا میں اور سائنس کی میں ترقی کا منکر نہیں ہوں, سائنس نے یہ نتیجہ نکالا ہے تو یہ ذمہ دار سائنس ہے. ورنہ ہماری شریعت نے, جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اس نے اجازت دیا ہے. اور نہ جانے تاریخ میں خود اہل بیت اطہار میں کتنے ایسے ہیں کہ جن کی شخصیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور مثال کے طور پر بالکل واضح مثال, چوتھے امام کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ 5ویں امام کس کے فرزند ہیں؟
اگر اس کو غور کیا جائے کہ 5ویں امام جو ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، ان کی والدہ گرامی فاطمہ بنت حسن تھیں. جی. تو اسلام نے جو یہ قانون بنایا اور جو اجازت دیا ہے، اس کے اوپر کوئی حرف نہیں ہے. یقیناً سائنس نے یہ تحقیق کیا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہے. سائنس اس کے اوپر دوبارہ غور کرے گی اور دیکھے گی. اسلام کے اس قانون سے کوئی پریشانی نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ ایک سے ایک کامیاب ذہن کے بچے آج بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں. یہ مسز شاہ کا سوال تھا. جی آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہ انتظار صاحب ہیں وارانسی سے. السلام علیکم. علیکم السلام. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. الہی آمین. الہی آمین. آپ کو بھی سلامت رکھے, تمام ناظرین کو سلامت رکھے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر مسلمان کسی ہندو قوم پر ظلم کر رہا ہو تو کیا ان ہندو قوم کی حفاظت کے لیے بھی جہاد کیا جائے گا؟ جہاد ہمارے یہاں جو ہے وہ بغیر نبی یا امام کے حضور کے نہیں ہو سکتا. جی. لیکن اپنی حفاظت کے لیے جو ہم دفاع کر رہے ہیں اس کی اجازت دی گئی ہے. خود تعلیمات اہل بیت علیہم السلام میں اس بات کو کہا گیا ہے کہ مظلومین کی مدد کرو, ظالمین کے دشمن ہو جاؤ. جی. کونو للظالمین خصما, ظالمین کے دشمن ہو جاؤ. جی. لہٰذا ظلم کرنے والا کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی دین کا ماننے والا ہو, ظلم کے خلاف ہمارے مذہب میں آواز اٹھانے کو کہا گیا ہے اور لازم قرار دیا گیا ہے. لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے, کسی پر بھی ظلم ہو رہا ہم اس کے خلاف ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. ان کا نام غلام رضا واٹرلو کینیڈا سے سوال کر رہے ہیں. If some stay away from relatives with real excuses is good, or the main reason is if they remain close to that relative due to unjust reasons he might fight and murder his relative. یہ فرما رہے ہیں صلہ رحمی ایک حد تک ہے, لیکن اگر کوئی ایسا عزیز ہو کہ جس سے قربت زیادہ ہو اور وہ دشمنی اس حد تک بڑھ جائے کہ اس کو مرنے پہ تیار ہو جائیں, تو کیا اس وقت صلہ رحمی کس طرح کی جائے؟ ایک حدیث اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا سل من قطعک, صلہ رحم کرو, رشتے کو جوڑو اس کے ساتھ جو تم سے رشتے کو توڑ رہا ہے. جی. یقیناً ہم حسینی ہیں اور اپنے امام کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم محبت کریں گے, ہم نیک برتاؤ کریں گے, تو کتنا بڑا ہی دشمن کیوں نہ ہو وہ آرام ہو جاتا ہے, ڈھیلا پڑ جاتا ہے. تو رشتہ دار تو یقیناً ڈھیلا پڑ جائے گا. ہم ذرا سا اپنی زندگی کو تبدیل کریں اور محبتوں کو سامنے لے آئیں, یقیناً رشتے استوار ہو جائیں گے. سب سے بڑا ان اوصل الناس, سب سے بڑا رشتوں کو جوڑنے والا وہی ہے کہ جو اس سے ملائے من قطع, جس نے تم سے رشتے کو توڑ لیا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. چینل ون کی خدمت سے ہم بہت متاثر ہیں. اللہ آپ کے توفیقات میں اضافہ کرے. الہی آمین. میرا سوال یہ ہے کہ اولاد کے لیے کون سی دعا پڑھیں اور شوہر اور ان کے گھر والوں کو خوش رکھنے کے لیے کیا کوئی دعا ہے جس کے پڑھنے سے آپ سے وہ سارے کے سارے راضی ہو جائیں؟ اولاد کو یعنی اولاد حاصل کرنے کے لیے, اولاد کو خوش کرنے کے لیے, اگر اولاد کی فلاح و بہبود اور اولاد کی کامیابی کے لیے ہم چاہتے ہیں تو ہمارے چھٹے امام ایک نماز کو پڑھا کرتے تھے. اس کو رات کے وقت اس نماز کو پڑھیں. بہت آسان سی نماز ہے, صبح کی طرح ہے. پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ قدر پڑھیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور دوسری رکعت میں سورہ حمد اور سورہ کوثر پڑھیں, انا اعطیناک الکوثر, اور دعا کریں اپنے بچوں کے لیے. یہ وہ نماز ہے جس کو خود ہمارے چھٹے امام پڑھا کرتے تھے یقیناً. اور جہاں تک شوہر اور ان کو خوش کرنے کی بات ہے, انسان اپنے اخلاق کے ذریعے اور اپنی خدمتوں کے ذریعے ہر کو خوش کر سکتا ہے. انشاءاللہ خدمتوں کے ذریعے اس چیز کو خوش کریں. اور بزرگوں کو بھی راضی کرنے کے لیے دن میں اگر اس نماز کو پڑھا جائے تو بزرگ ماں باپ سب راضی ہوتے ہیں, اور اگر رات میں پڑھا جائے تو یہ بچوں کے لیے کامیابی کا سبب بنتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں لکھنؤ سے زہرا ہوں. میرا سوال ہے کہ میرے پڑوسی کے گھر میں سے ان کے رشتہ دار کا نکاح تھا. جب میں نے تاریخ دیکھی تو
قمر در اقرب تھا تو میں نے ایک دن پہلے رات کو ان کی بیٹی سے بتایا تو وہ بولی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے گھر کی شادی ہے اور سب رشتہ داروں کو انوائٹ بھی کر چکے ہیں اور کھانے کا آرڈر بھی دے چکے ہیں، تو کیا انسان کو خالی اپنا ہی سوچنا چاہیے، دوسرے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے؟ قمر در میں مختصر قمر در اقرب میں شادی کر سکتے ہیں؟ شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ بھی خود انسان کے لیے نہیں، ہمارے لیے منع کیا گیا ہے کہ قمر در اقرب کی حالت میں اگر انسان نزدیکی کر رہا ہے، مباشرت کر رہا ہے تو اس کے اثر غلط ہوتے ہیں، صرف اس سے منع کیا گیا، بقیہ کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام آصف ہے، اناؤ سے ہوں اور میں سنی ہوں۔ سوال یہ کہ امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کتنی تھی علیہ الصلاۃ والسلام؟ کتابوں میں جو لکھا گیا ہے آپ کے 11 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ اس میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت زید شہید خاص نمایاں کردار ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جب ہم ہندوستان سے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں پھر میقات سے جحفہ پر احرام باندھتے ہیں، تب ہمیں کسی وقت کے لیے مکے کے لیے روانہ ہونا چاہیے؟ کس وقت مکے کے لیے روانہ ہونا چاہیے؟ میقات سے احرام باندھنے کے بعد انسان کسی بھی وقت، رات میں، دن میں، جس وقت بھی چاہے مکے جا سکتا ہے، کوئی وقت معین نہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ شاہینہ علی میرا نام ہے، میں چھتیس گڑھ سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم سید گھرانے سے ہیں، کیا ہماری شادی خان گھرانے میں ہو سکتی ہے؟ کوئی دقت تو نہیں آئے گی؟ شریعت کے لحاظ سے کوئی دقت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ I like your channel very much. Thank you so much. الحمدللہ۔ I give 100 out of 100 marks to your efforts. Thank you once again. Alhamdulillah. You people are the golden mark in today's era. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ الہی آمین۔ آغا صاحب پلیز ٹیچ می ہاؤ کین آئی کیپ اوے فرام مائی سیلف فرام زنا ایس ہادی، زنا سے کس طرح دور رہ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، بہت ہی اہم سوال ہے۔ انسان واقعاً اس چیز سے دور، زنا کی سب سے پہلی شروعات جو ہوتی ہے، جس کو آنکھوں کا زنا بھی قرار دیا گیا ہے، نامحرم کو دیکھنا ہے۔ جی، انسان اگر اس منزل میں اپنے آپ کو نامحرم کو دیکھنے سے بچا لے جی، تو آگے کی منزلوں سے خود بخود بچتا ہے، کیونکہ نامحرم کو جب دیکھا تو وہیں سے جو ہے وہ پہلا قدم ہے، یہ فرسٹ اسٹیپ ہے کہ جس سے انسان شروعات کرتا ہے ان کام کی۔ اور اسی لیے جو نامحرم کو دیکھنے کو روایت میں کہا گیا ہے کہ یہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جی، یہ ایسا تیر ہے کہ جو انسان کو اس انجام تک پہنچا دیتا ہے، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے سب سے اہم ضرورت یہ کہ ہم اپنے نفس کو عادی بنائیں اور اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ ہم نامحرموں کی طرف توجہ بھی نہ کریں، تو دوسرے بقیہ بڑے گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اور آغا اگر اتنا ارتکاب ہونے کا خدشہ ہے زنا کا تو نکاح واجب ہو جاتا ہے ایسے شخص پہ؟ بے شک۔ جی، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ان کا نام اکبر حسین جعفری ہے، مالیگاؤں ڈسٹرکٹ ناسک مہاراشٹر سے۔ میرا سوال مولانا سے ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے دنیا اور آخرت کے لیے، روزہ رکھتے ہیں اپنے لیے دنیا میں صحت، آخرت میں جزا کے لیے، مجلس و ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، مگر مولا حسین علیہ السلام بے شک اس سے کہیں زیادہ لوٹا دیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اور اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے، چاہے واجب یا مستحب ہو یا سنت ہو۔ کچھ ایسا عمل بتائیے جو میرے اللہ کے لیے ہو، میرے ائمہ کے لیے ہو اور ہم صرف اور صرف اس میں للہیت رکھتے ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، بہت اچھی بات پوچھا ہے انہوں نے کہ ہمارے کاموں میں للہیت جی، نہیں ہوتی۔ نہیں، جو کام بھی ہم کرتے ہیں یہ ہم کو اس لیے، بہرحال ہم اس دنیا میں ہیں اور دنیا کی فطرت کے اعتبار سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر کام کا کیا ثواب ہے، جی، ورنہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے نہ جنت کی لالچ میں عبادت کیا ہے، نہ خدا کی عبادت کیا ہے، نہ میں نے جہنم کے خوف سے کیا ہے، جی، بلکہ خود مولا نے فرمایا بل وجدتک اہلا للعبادہ، سبحان میں نے عبادت کے قابل تجھے پایا تو عبادت کیا ہے۔ سبحان تو ہم اس نقطے پر اور اس زاویے سے اگر ہم اپنی عبادتوں کو اور اپنی نمازوں کو لے جائیں کہ جس کے لیے مرحلہ بمرحلہ ہے کہ وضو سے لے کے اور مسجد کی طرف قدم بڑھانے سے لے کے اور اذان و اقامت سے لے کے نماز میں
کہ ہم صرف اور صرف خدا کے لیے اگر عبادتوں کو اور کاموں کو انجام دیں تو اس میں للہیت آ جائے گی، ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عشق خدا انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر نہ جنت کا عشق کی اسے پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی جہنم کا خوف ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا سوال خمس پہ ہے، کیا نئے گھر پر خمس واجب ہے؟ اس گھر کا لون ادا کیا جتنے سال بھی اتنے سال ہم نے خمس نکالا ہے۔ دیکھیے جب تاریخ آ جائے تو جو ہماری سیونگ جو بچت ہے اس پہ خمس ادا کرنا ہے۔ اگر یہ گھر نیا ہماری ضرورت کے لیے ہے کہ ہم اس میں رہ رہے ہیں، ہمارے رہنے کے لیے، تو خمس واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے صرف اپنے لیے ذخیرہ کیا ہے اور اپنے لیے سرمایہ جمع کیا ہے، یعنی انویسٹمنٹ ہے، اگر انویسٹمنٹ ہے تو پھر اس پہ خمس دینا پڑے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام جی، میرا یہ سوال ہے کہ کیا ایک قبر میں ایک قبر میں، یا خبر انگلش زبان بھی ایسی ہے، ایک قبر میں 2 لاش دفن ہو سکتی ہیں ایک ہی دن میں؟ نہیں، ایک قبر میں ایک ہی میت دفن ہوگی۔ ورنہ لڑائی جھگڑے ہونے لگیں گے وہیں بھائی، کروٹ لینے میں دشواری ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ I am Rida from Chennai. My question is that what are the rights of animal in Islam and our responsibility when having pets? Many people dispose their pets in garbage when they die also. I see a lot of people mistreating animals, hit them and torture them, which is extremely sad to see. یہ جو ہم جانور پالتے ہیں یا نہیں بھی پالتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری اسلام کی شریعت کی روشنی میں؟ جانوروں کے لیے یہ ہے کہ جانوروں کا حق ہے اور ان کو جینے کا حق ہے۔ ہم بلا وجہ یہاں تک کہ وہ جانور جو کہ موذی ہیں، اذیت پہنچانے والے ہیں، اگر وہ ہماری زندگی کے حد میں آ جاتے ہیں، جہاں ہمارے گھر کے اندر آ جاتے ہیں، تب تو ہم ان کو مار سکتے ہیں، ورنہ اذیت تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ جانوروں کا جو حق ہے کہ ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی غذا اور اس کا پانی، اگر ہم لہٰذا بلا وجہ کسی جانور کو اپنے یہاں قید نہیں کر سکتے، نہ مار سکتے ہیں، اور ان کے کھانے اگر ہم اپنے گھر میں پال رہے ہیں تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے، ورنہ خدا سوال کرے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ Also did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam really had a cat named Mu'izza? کیا سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بلی تھی جس کا نام معزہ تھا؟ شریعت ایسی تاریخ پہ تو کچھ نہیں ملتا۔ جی رسول اللہ کے بارے میں تو نہیں ملتا، کسی اور کے بارے میں ملتا، کسی اور کے بارے میں ہوتا ہو یقیناً، اور جی بس کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ I'm Ismail. I like to watch Win channel as it gives all information about our Islam and I want to بس انہوں نے یہ دعا کی ہے، اور انفارمیشن کے سلسلے میں آپ نے جو کہ چینل پہنچا رہا ہے، بہت بہت شکریہ۔ چونکہ سوال واضح نہیں ہے اور ادھورا ہے، اس لیے میں آگے پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ میری ساس صاحبہ مجھ سے بہت نفرت کرتی ہیں۔ میرے ہسبینڈ، سسر، دیور ہر کسی کا دل جیتا ہے میں نے، مگر میری ساس بہت بہت بد اخلاق ہیں اور بہت ہی زیادہ کنزرویٹو ہیں۔ کوئی ایسی دعا بتائیں یا کچھ ایسا بتائیں کہ گھر کا ماحول بدل جائے اور میری ساس مجھے چاہنے لگیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں دعا سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے، اور کتنا ہی برا انسان کیوں نہ ہو، اگر سامنے والا اچھا اخلاق پیش کرتا ہے، اور اچھے اخلاق کا ایک نمونہ یہ ہے کہ خدمت کیا جائے، جی، اور اگر یہ خدمت نہ یہ کہ ان کو راضی کرنے کے لیے، بلکہ اس نیت سے کیا جائے کہ خدا ان کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے، اس اعتبار سے اگر خدمت کرے تو یقیناً گھر کا ماحول بدل جائے گا، اور جو بقیہ سب کا دل جیت لیا ویسے ہی ایک کا دل آپ کے لیے خدا آپ کے حق میں کر دے گا، اگر سچے دل سے اور خدا کو حاضر و ناظر جان کے ان کی خدمت کیا جائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام حاجرہ عابدی ہے، غازی پور یو پی سے۔ میرا سوال ہے کہ میں اپنی پاکٹ منی سے خمس نکال سکتی ہوں اور کتنا حصہ نکالوں؟ اگر پاکٹ منی جو مل رہی ہے اس کا خمس نہیں نکالا گیا ہے تو سال میں ایک بار ان کو نکالنا چاہیے، اور جس تاریخ میں یہ معین کریں خمس نکالنے کے لیے، اس تاریخ میں جتنا ہو اس کا 5واں حصہ، یعنی اگر 100 روپے ہیں تو 20 روپے خمس نکالنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں اپنی آئیڈینٹی نہیں بتانا چاہتی، کوئی بات نہیں ہے،
میری پریشانی یہ ہے کہ میرے شوہر کی زندگی میں ایک اور غیر مسلم لڑکی ہے جو شادی سے بھی 8 سال پہلے سے تھی اور انہوں نے آج بھی اسے بات کرنا نہیں چھوڑی ہے. ہمارے ایک بیٹا بھی ہو گیا ہے لیکن ان کو اس لڑکی سے کوئی پرہیز نہیں ہو رہا ہے. اب ان کی جاب بھی دوسری سٹی میں ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے دور رہتے ہیں. اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ دور ہو کر اور بھی زیادہ اس کے قریب ہو رہے ہیں. میری ساس مجھے ان کے ساتھ رہنے نہیں دینا چاہتی اور کہتی ہے لڑکے تو یہ سب کرتے ہیں ٹائم کے ساتھ سب ختم ہو جائے گا. لیکن مجھے احساس ہوتا ہے وہ مجھے بہت زیادہ اگنور کر رہے ہیں اور اس لڑکی کے لیے دیوانے جیسے ہوتے جا رہے ہیں. پلیز مجھے بتائیے میں کیا کروں. میں یہ بات کسی سے شیئر بھی نہیں کر پا رہی ہوں. بہرحال آپ ان کی محبتوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے جو ان کی خدمتیں ہو سکیں اس کو انجام دیجیے. اور ایک مرد 1 نہیں 2 نہیں 4 شادیاں کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر میں نے ابھی اسی پروگرام میں عرض کیا یہ ایک طرفہ گفتگو ہے, 2 طرفہ جب تک بات نہ ہو فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا. لیکن اگر ایسا انسان جو بغیر کسی شرعی جائز ہونے کے کسی کے ساتھ رشتہ برقرار کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے. یقیناً اس کو گناہ سے آپ ہی روک سکتی ہیں. آپ ان کو بتائیے, توجہ دلائیے اور محبت کے انداز میں, پیار کے انداز میں اس چیز کو خدا سے ان سے قریب کریے. اگر خدا کا خوف آئے گا تو آپ کی طرف محبت ان سے بڑھ جائے گی, انشاءاللہ بھی مشکل حل ہو جائے گی. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فاطمہ حیدرآباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ استخارہ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا جواب کس طرح ملتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں کوئی اشارہ آتا ہے یا اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے راستے خود بنا دیتے ہیں. اور کیا میں میری اسٹڈیز میں کون سا کورس کروں اس کا استخارہ کر سکتی ہوں کیونکہ میں خود فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں. میں نے انٹرنیٹ پر بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی استخارے کی بات کو, پر انٹرنیٹ پر کیا صحیح اور غلط پتہ نہیں چل پا رہا ہے. برائے مہربانی میری مدد کیجیے. دیکھیے استخارے کو رکھا گیا ہے ہمارے مکتب میں جہاں پر انسان کی عقل کام نہ کرے. جی. الخیرۃ عند الحیرہ, یعنی حیرت کے وقت جب عقل متحیر ہو جائے تو اس وقت استخارے کا موقع آتا ہے. ولی مثال کے طور پر 2 ڈاکٹر ہیں, دونوں اچھے ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کس کو دکھائیں, تو آپ استخارہ کر لیے کہ فلاں کو دکھائیں یا دوسرے کو دکھائیں. یا جیسے انہوں نے کہا کہ کلاس اور کورسز 2 کورس ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, دونوں میں انٹرسٹ ہے, دونوں میں کامیابی مل سکتی ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, تو یہاں پر استخارہ کر کے اسٹڈی کے لیے اپنے کس کو چوائس کریں, یہ استخارے سے حل ہو سکتا ہے. استخارہ قرآن کے ذریعے دیکھا جاتا ہے, تسبیح کے لیے ذریعے دیکھا جاتا ہے. دونوں طریقے مذہبی کتابوں میں خصوصاً مفات الجنان میں درج ہیں, وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اور ویسے کوشش یہ کرنا چاہیے کسی عالم دین سے استخارے کو مطالبہ کریں, ان سے کہیں اور وہ دیکھ کے بتا دیں. ورنہ انسان جب تک خود عالم نہیں ہے استخارے کی باریکیوں کو نہیں سمجھ پائے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. My name is Raza from New Delhi. Question in I have a girlfriend in my college who was non-Muslim before. Now she has accepted Islam as she came to know about Islam. But the problem is her family. They won't accept me if I will try to marry her. I want to marry her. What if I will marry secretly? Is it right? یہ ایک غیر مسلم لڑکی جو کہ اب اسلام قبول کر چکی, اسلام سمجھ کے, اور اب اسے شادی کرنا چاہتے ہیں کہ لڑکی کے گھر والے راضی نہیں ہوں گے, تو کیا یہ خفیہ طور سے اس لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں؟ اسلام کے حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن ہمارے ملک کا قانون اگر اجازت دے تو ٹھیک ہے, ملک کے قانون کے اعتبار سے کرنا چاہیے. کیونکہ آج کل ایک مسلمان کوئی اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس قسم کا کام کرتا ہے, اس کو عوام میں اور میڈیا میں اس طریقے سے ہندو مسلم بنا دیا جاتا ہے. لہٰذا اگر ملک کا قانون اجازت دے تو آپ کر سکتے ہیں, اگر قانون ملک کا اجازت نہیں دے رہا ہے تو نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ. میں بنگلورو سے ہوں. صابر ان کا نام ہے. صابر بھائی فرما رہے ہیں اگر میرے بھائی اپنی بیوی کو طلاق دیا چھوٹے بھائی کے کارن تو کیا وہ طلاق ہو جاتا ہے؟ میں اتنا جان کروں گا کب آپ مجھے بتائیں گے؟ حضرت پہلے مجھے واٹس
واٹس ایپ پر ہی کی کب ٹی وی پہ سنائیں گے؟ السلام علیکم. یہ ہندی میں ہے لیکن ہندی چونکہ یہاں املا غلط ہے اس لیے میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں. تو یہ سوال اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو. بھائی کے کارن طلاق دیا. دیکھیے طلاق کس کے کارن؟ اگر شرعی طریقے سے شریعت کے آئینے میں طلاق ہوا ہے تو طلاق صحیح ہے، کارن جو بھی رہا ہو. جی شریعت کے آئینے میں اگر طلاق ہے تو طلاق صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف ہمیں یہ دیکھنا ہوگا شرعی طریقے سے ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت بہت شکریہ. میرا ایک دوست مجھ سے پوچھتی ہے کہ تم لوگ سجدگاہ کیوں لگاتے ہو؟ یہ نجس ہے کیونکہ اس میں یزید کا بھی خون شامل ہے. یہ زینب پاکستان سے سوال کر رہی ہیں. سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ سجدے کو زمین پر واجب قرار دیا گیا، جی یعنی خاک پر سجدہ ہو سکتا ہے. جو چیز زمین پر ہے، جس کو ہم زمین کہتے ہیں، اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے. جی اور بہترین چیز سجدہ کرنے کے لیے خاک شفا ہے، جس پر ہمارے امام کا خون بہا ہے. جی جہاں تک دشمنوں کا سوال ہے، ان کے نجس خون کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن ہمارے امام کا خون جہاں پر بہا ہے وہ جگہ معین ہے، اور اسی کی خاک کو ہم خاک شفا کہتے ہیں. اور اس پر ہمارے ائمہ معصومین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وہ برترین اور اعلیٰ ترین خاک ہے، اس پر سجدہ کرنا چاہیے. ورنہ جس وقت سے نماز کو واجب قرار دیا گیا اور سجدہ خاک پر کرنے کے لیے کہا گیا، تو مکتب خلفاء کے بھی جتنے لکھنے والے محدثین ہیں انہوں نے حدیثوں کو نقل کیا ہے. مکتب اہل بیت کے بھی لکھنے والے حدیثوں کو نقل کیا ہے کہ خود نبی کریم کے زمانے میں لوگ سجدہ خاک پر کرتے تھے، اور جب مدینہ منورہ سے یا مکہ مکرمہ سے باہر جاتے تھے تو کسی کپڑے میں کسی طریقے سے خاک لے کے جاتے تھے اور اس خاک پر سجدہ کرتے تھے. لہذا خاک پر سجدہ کرنے کا حکم شریعت میں اول دن سے ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک مومن نے بہت اچھا جواب دیا تھا کئی سال پہلے، کئی دہائی پہلے، جب یہ کہا گیا کہ آپ لوگ سجدگاہ خاک شفا پر سجدہ کرتے ہو. اس میں تو امام حسین کے صرف 72 ساتھی تھے، یزیدی تو کئی مارے گئے، تو پھر اس میں خون ان کا زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا اس کا جواب قرآن میں ہے. تو انہوں نے کہا قرآن تو میں حافظ قرآن ہوں، آپ کہاں قرآن کی بات کریں؟ تو انہوں نے کہا قرآن لائیے. تو وہ صاحب جو حافظ قرآن تھے انہوں نے قرآن اٹھایا، اس کو چوما، انہوں نے کہا بس جواب ہو گیا، رکھ دیجئے. انہوں نے کہا جواب کہاں ہوا؟ کہ اس قرآن میں جہاں اللہ اور رسول اور انبیاء علیہ السلام کا نام ہے، اس سے زیادہ شیطان، نمرود، حامان، فرعون اور ان مردودوں کے نام ہیں. تو آپ جب قرآن کو چوما آپ نے، تو آپ نے اللہ کے نام کو چوما یا شیطان کے نام کو چوما؟ تو قائل ہو گئے کہ یقیناً سجدگاہ پہ خاک شفا پہ سجدہ صحیح ہے. اسی کے ساتھ میں ناظرین کرام تیزی کے ساتھ وقت گزر گیا. ہم آغا آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی طرف سے، چینل ون کے تمام اراکین کی جانب سے، تمام ناظرین کی جانب سے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر آپ تشریف لائیں گے. اسی طرح آپ کو زحمت ہم دیتے رہیں گے انشاءاللہ. خداوند عالم انشاءاللہ تمام چینل ون کے اس وقت جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ون چینل میں جو لوگ بھی زحمتیں اٹھا رہے ہیں، اللہ ان سب کی زحمتوں کو قبول فرمائے. آج کا پہلا انعام جا رہا ہے. سوال ہے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ معرفت کے امام کے بغیر موت جو ہوگی وہ جاہلیت کی موت ہوگی، تو معرفت امام ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں. سب سے پہلے تو میں ون چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب سے میں نے ون چینل دیکھنا اسٹارٹ کیا ہے تب سے واقعی میرے اندر بہت چینجز آئے ہیں. پہلے میں انڈین موویز یا انڈین چینل دیکھنا پسند کرتی تھی، لیکن جب سے ون چینل دیکھنا اسٹارٹ کیا ہے میں نے ان سب چیزوں کو دیکھنا بند کر دیا اور اب میں صرف ون چینل دیکھتی ہوں. اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر مسلمان کسی ہندو قوم پر ظلم کر رہا ہو تو کیا ان ہندو قوم کی حفاظت کے لیے بھی جہاد کیا جائے گا؟ بہت شکریہ. ناظرین کرام زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات انشاءاللہ ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.